السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ دوستوں، میں جیش محمد مصباحی آج پھر آپ کی خدمت میں ایک اور واقعہ لے کر کے حاضر ہوا ہوں، جس کو میں نے دو ملعون کے نام سے موسوم کیا ہے۔ کتابوں میں ذکر کیا جاتا ہے کہ سلطان نور الدین زنگی علیہ الرحمہ کو ایک رات خواب میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور حضور نے دو شخصوں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، نور الدین مجھے ان کے شر سے بچا۔ اسی طرح دوسری رات میں حضور علیہ السلام نے خواب میں جلوہ افروز فرما کر یہی ارشاد فرمایا، اور پھر تیسری رات بھی تشریف لا کر دو شخصوں کی طرف اشارہ فرما کر ارشاد فرمایا کہ نور الدین مجھے ان کے شر سے بچا۔ سلطان نور الدین نے جب متواتر 3 رات حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری دیکھی اور حضور کا دو شخصوں کی طرف اشارہ فرما کر فرمانا کہ مجھے ان کے شر سے بچا سنا، تو وہ بے چین ہو گیا اور اپنی فراست ایمانی سے سمجھ گیا کہ مدینہ منورہ میں ضرور کوئی ایسا واقعہ ظہور پذیر ہوا ہے جس کے باعث آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے یہ ارشاد فرمایا ہے۔ تیسری بار جب حضور تشریف لائے، سلطان اسی وقت بستر سے اٹھا اور بہت سا خزانہ ساتھ لے کر 20 مقربان دولت کے ساتھ دمشق سے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ 16 دن کے سفر کے بعد مدینہ منورہ پہنچ کر سلطان نے خزانے کا منہ کھول دیا اور اعلان کروا دیا کہ اہل مدینہ پر آج درہم و دینار کی بارش ہوگی۔ ہر چھوٹا بڑا اس خبر کو سنتے ہی بارگاہ سلطانی کی طرف دوڑ پڑا۔ ہر شخص باری باری سے باریاب ہوتا تھا اور انعام و اکرام سے مالا مال ہو کر رخصت ہو جاتا تھا۔ اسی طرح سارا شہر سلطان کی نظر سے گزر گیا، مگر وہ موذی جو خواب میں دکھائے گئے تھے اور جن کا حلیہ پتھر کی لکیر کی طرح سلطان کے دماغ پر نقش تھا، نظر نہ آئے۔ آخر سلطان نے روضہ نبوی کے بعض خدام سے دریافت کیا کہ کوئی ایسا شخص تو باقی نہیں رہا جو انعام لینے نہ آیا ہو۔ انہوں نے عرض کیا کہ اور تو سب لوگ حاضر ہو چکے ہیں، فقط 2 خدا رسیدہ بزرگ نہیں آئے جو مغرب کے رہنے والے ہیں اور دن رات عبادت کرتے رہتے ہیں۔ سلطان نے حکم دیا کہ ان دونوں کو بھی حاضر کیا جائے۔ کچھ دیر کے بعد 2 آدمی سلطان کے پاس لائے گئے۔ سلطان نے آنکھ اٹھا کر دیکھا اور ایک نظر میں پہچان لیا کہ یہ وہی 2 شخص ہیں جن کی طرف حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خواب میں اشارہ فرمایا تھا۔ پوچھا کہ تم دونوں کہاں رہتے ہو؟ کہنے لگے کہ روضہ مطہرہ کے مغرب کی جانب مسجد کی دیوار سے بنا ہوا ایک ویران سا مکان ہے، ہم اس میں رہتے ہیں۔ سلطان نے انہیں تو وہیں چھوڑا اور خود سیدھا اس مکان میں داخل ہو کر اس نے ہر طرف متجسسانہ نگاہ ڈالی۔ مکان کا سامان مختصر تھا، مگر جس قدر تھا زبان حال سے مکینوں کی زہد و ورع کی شہادت دے رہا تھا۔ طاق پر قرآن مجید رکھا ہوا تھا، اس کے علاوہ کچھ اور کتابیں بھی تھیں جن کے مضامین نصیحتوں سے بھرے ہوئے تھے۔ ایک کونے میں فقیروں اور مسکینوں میں تقسیم کرنے کی غرض سے غلے کا ایک ڈھیر لگا ہوا تھا۔ فرش پر ایک بہت بڑا بوریا بچھا ہوا تھا، ان میں سے کوئی چیز قابل اعتراض نہ تھی۔ سلطان حیران تھا کہ اب کیا کرے۔ آخر اسی قدسی جذبہ نے جو اسے دمشق سے کشا مدینے لے آیا تھا، اس کا ہاتھ بوریے کی طرف بڑھا کہ دیکھے تو صحیح کہ اس کے نیچے کیا ہے۔ بوریے کا اٹھنا تھا کہ ایک خوفناک حقیقت کا انکشاف ہوا۔ ان ملعونوں نے جن کے تقدس کا گھر گھر چرچا تھا، ایک نقب لگا رکھی تھی، ایک گھڑا کھود رکھا تھا جس کا رخ حجرہ نبوی کی طرف تھا، جس میں کھری ہوئی مٹی بھر دی جاتی تھی۔
پاس ہی ایک گھڑا تھا، اور جب رات ہوتی تھی تو دونوں نقب زن اس مٹی کو تھیلوں میں بھر بھر کر بقیع کے میدان میں ڈال آتے تھے۔ سلطان نے ان دونوں خبیثوں کو موقع پر طلب کر کے غضبناک لہجے میں پوچھا کہ سچ سچ بتاؤ کہ تم کون ہو اور تم نے یہ حرکت کیوں کی؟ پہلے تو انہوں نے ادھر ادھر کی باتیں کرنا شروع کی، لیکن موت کو سر پر منڈلاتی دیکھ کر سوچا کہ اب اخفائے راز بے سود ہے۔ سامعین اکرام، آگے کا واقعہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں اس سے پہلے میری گزارش یہ ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار ہیں تو میری ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں، اور اگر پہلی بار ہے تو سبسکرائب کرنا بھی نہ بھولیں۔ سبسکرائب فری آف کاسٹ ہے، اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے پیش کرنا بھی نہ بھولیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جب ان لوگوں نے موت کو منڈلاتے دیکھا تو سوچا کہ راز تو فاش ہو ہی چکا ہے۔ بے خوف ہو کر بولے کہ ہم نصرانی ہیں، ہماری قوم نے ہمیں اس مقدس خدمت پر مامور کیا تھا کہ مراکشی حاجیوں کے بھیس میں مدینہ پہنچ کر نقب لگا کر تمہارے پیغمبر کی قبر تک جا پہنچے اور ان کی لاش کو نکال لے اور بے آبرو کرے۔ معاذ اللہ رب العالمین، ہمارا کام ختم ہی ہو چکا تھا اور نقب قبر تک پہنچ گئی تھی کہ اچانک آسمان پر بادل گرجا، جھکڑ چلنا شروع ہوا، زلزلہ آیا اور اس کے بعد تم آن پہنچے۔ سلطان کی اس وقت عجیب حالت تھی، دل الڑ گیا اور جگر پانی ہو کر آنکھوں میں آ گیا۔ اتنا رویا کہ داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ پھر سراپا جلال ہو کر اٹھا اور تلوار کھینچ کر نقب ہی کے کنارے ان دونوں ملعونوں کی گردنیں اڑا دی اور ان کی ناپاک لاشیں آگ کے ایک دہکتے ہوئے لاوے میں ڈلوا دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جناب میں گستاخی کرنے والوں کا یہی حشر ہونا چاہیے۔ اس کے بعد سلطان کے حکم سے حجرہ نبوی کے ارد گرد ایک گہری خندق کھودی گئی، جسے پگھلے ہوئے شیشے سے پاٹ دیا گیا تاکہ پھر کسی خبیث نقب زن کا ہاتھ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آرام گاہ تک نہ پہنچ پائے۔ سامعین اکرام، آج کی میری ویڈیو یہیں پر مکمل ہوتی ہے۔ انشاءاللہ العزیز عنقریب میں پھر ایک اور ویڈیو لے کر کے آپ کی خدمت میں جلد ہی حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت مرحمت فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں اور حج و عمرہ کی سعادت نصیب فرمائیں اور تمام مصیبتوں سے محفوظ و مامون فرمائیں، اور ہمیں بھی خواب میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ